کہ وہ جو ایف آئی آر درج کروائی ہے عروب جتوئی صاحبہ نے، ڈکی کی اہلیہ نے، اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں. بالکل آپ ایبسلیوٹلی. کے پاس ہم نے کوئی ریکوری ثبوت ہے؟ کر کے دی ہے سر. مانگے کتنی کیا ریکوری ہوئی ہے سر؟ 90 لاکھ روپے کی ریکوری انہوں ہوئی نے ہے. بھی بتایا کہ یو ایس ٹی ڈی 3,26,000 انہوں نے حکومت کے والیٹ سر میں اس جمع میں سے کروایا. آدھے سے زیادہ ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کون سی اپنی ایسٹس بیچے ہیں. اس نے اپنی گاڑی بیچی تھی ایک ماضی کے اندر، جو گاڑی بھی ان لوگوں نے اپنی یوٹیوب کے پراپر پوڈ کاسٹ کے اوپر ایک انہوں نے جو جس طریقے سے بھی یہ بلاگس بناتے ہیں اس بلاگ کے اندر انہوں نے یہ ثابت کی تھی، اور وہ اماؤنٹ تک شو کی گئی ہوئی ہے. اس میں سے جو باقی آ رہے ہیں وہ ایڈ سے اس کو پیسے آتے ہیں. وہ ایک یوٹیوبر ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، وہ اپنے اس کا اتنے زیادہ فالوورز ہیں، جیسے ہی چیزیں اس کی دیکھی جاتی ہیں یا اس کے اندر ایڈز آتی ہیں تو اس کو یو ایس ڈی ٹی میں پے کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس کی ٹیکس ریٹرنز بھی ہیں، اور ٹیکس ریٹرنز میں ایبسلیوٹلی سر یہی تو بات میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اٹس آلریڈی گیون اوور دیئر. کیا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے؟ سر وہ تو اب جو ٹرائل میں کیس چلے گا تو سامنے آ جائے گا ڈیفینیٹلی آبویسلی. تو یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی انہوں نے لکھا تھا NCCIA نے کہ سر مزے کی بات ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے. نہ کریں مس، یہی تو بات ہے سر، یہی تو ساری بات ہے. اس بیسس کے اوپر ہی تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انریول کر رہی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں سر میں آپ سے ایک بڑا بیسک سوال پوچھتی ہوں، باقی سب باتیں علیحدہ بات ہے. یہ میں آپ سے سوال پوچھی اور آپ ایک کامن مین کے طور پہ مجھے جواب دیں. ابھی آپ آفیشلس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. میں آپ کو یہ کہتی ہوں کامران آپ نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت اچھی نہیں ہے، آپ باز آ جائیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، میرے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ میں اس چیز کے اوپر پابندی لگا سکتی ہوں، میں اس چیز کو روک سکتی ہوں. لیکن میں انتظار کرتی ہوں کہ ایک دن کامران کا چراغ بولے گا اور کامران اس چیز سے باز خود آئے گا. اور ایسا ہوتے ہوتے 3-4 ماہ گزر جاتے ہیں اور ایک دن میں کامران کو گرفتاری ڈال دیتی ہوں. مجھے بتائیں میرے پاس اختیارات ہیں، میرے پاس ہر چیز کی وہ چیزیں، میں کس چیز کا 3-4 ماہ سے انتظار کر رہی تھی. اور اس سے بڑے مزے کی بات، جب میں کامران صاحب کو اریسٹ کر کے کورٹ میں لے کے آتی ہوں، اپنے پاس جیل میں رکھتی ہوں، تو میں 3 ہفتے تک کامران صاحب کا فورینزک ہی نہیں کرتی. میں ویٹ کرتی ہوں کہ کامران صاحب میری کوئی ایسی بات ہے جو مان لیں جس کے بیسس کے اوپر شاید ہم ایسے ہی کامران صاحب کو رفع دفع کر دیں گے. ڈیل اور ڈھیل دونوں ہوا سر آپ کے پاس آپ نے خود ہی سوال میں اپنا جواب دے دیا. میں نے نہیں دیا سر آپ نے دے دیے. آپ کہہ رہی ہوں مجھے بھی اریسٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈیل اور ڈھیل دونوں ہی نظر آ رہی ہیں کہ خالی ڈیل ہوئی ہے؟ سر ڈیل نہیں ہوئی، تبھی تو یہ چیز اتنا معاملہ لمبا چلا ہے. کسی نے اپروچ کیا نا اہلیہ کو کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں. ظاہری سی بات ہے نا سر، ظاہری سی بات ہے، تو وہ نہیں کام کر سکتی. انہوں نے پیسے کیوں پے کر دیے پہلے، بعد میں انہوں نے الزام لگا دیا؟ سر میں آپ سے صرف ایک سمپل سوال کروں گی اور اس کے بعد آپ مجھے اگلا جواب دیے گا. ایک انسان جس انسان کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کے گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کی بہن بیٹھی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا دنیا کا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے ارد گرد کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور ادارے والے آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں جو اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے. اس کی اہلیہ کو بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے سامنے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس ٹائم پہ کوئی بھی غیرت مرد آدمی کیا کہے گا کہ تم ادھر اب دوبارہ مت آنا، اور اس کے بعد اس کو جو چیز ٹھیک سمجھ میں آئے گی وہ وہی کرے گا. اور اس کے بعد جب ڈیل نہیں ہوئی تو الزام لگا دیں گے. سر ڈیل، میری بات سنیں، جب ایک چیز سامنے آئے گی، جب آپ کے پاس، اب انہوں نے، یہ تو اچھی بات ہو گئی نا ہمارے پوائنٹ پہ کہ انہوں نے جب یہ چیز کی تو انہوں نے اپنے پاس ثبوت اکٹھے کیے. سر یہاں پہ قانون ثبوتوں پہ چلتا ہے، جب ثبوت سامنے آئے تو پیسے بھی واپس مل گئے. نہیں یہ اب اور بات ہو گئی. ایسے تو پھر بہت سے واقعات ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بزنس ٹائکون ہیں ان کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے پہلے بھیجا اور میں نے ویڈیو بنا لی، ایک چیز کو میں ایکسیپٹ کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے ڈیل کرنی ہے اور میں نے پیسے دینے ہیں. سر ڈیل، اگر آپ جب مجھے معاملہ ایک بات خراب ہو بتائیں، گیا تو انہوں نے انہیں پہ FIR دے دی کہ انہوں نے پیسے کھائے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کسی کو بلیک میل کر رہے ہو، آپ کسی کو ایکسٹورٹ کر رہے ہو، آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہو، اور وہ وہی ادارہ کر رہا ہے جس کے پاس آپ کا بندہ موجود ہے، اور وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ کوئی آپ کے میرے جیسا XYZ پارٹی والا بندہ نہیں. آپ یہ بھی بات انٹو کنسیڈریشن لیں. آپ خود ایک انسان، آپ اس سسٹم کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو جب وہ ایک سسٹم کا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی تم یہ کرو ورنہ یہ چیزیں ہوں گی، اور کالس کے اوپر آپ یہ بیسس کے اوپر کہہ رہے ہو کہ جی ہم پھر یہ ریمانڈ ایکسٹینڈ کرواتے جائیں گے اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد $90 لاکھ سر 90 لاکھ یہ تو ہر جگہ پہ سامنے آئی ہوئی ہے. 90 لاکھ دیے تھے اور 90 لاکھ واپس بھی لیے گئے. اور بڑے مزے کی بات نہیں، جو پورا FIA نے، ان کی سسٹر ایجنسی نے جو پورا ایک کیس انہوں نے بنایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں آگے مزید سرچ کی ہیں. 4.5 کروڑ روپیہ ابھی تک ان لوگوں سے ریکور ہو چکا ہے، جس کی ٹریل کوئی ثابت یہ لوگ نہیں کر سکے. آپ پہ کتنا پریشر ہے؟ اپروچ کرتے ہیں آپ کو؟ سر نہیں، ہم پہ الحمد للہ نہیں سر، ہم پہ دیکھیے غلط بات نہیں کرنی، ہم پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے.
کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اینڈ آئی ووڈ نیور ایور سے سم تھنگ جو کہ چیز حقیقت میں ہے ہی نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایف آئی اے کے کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے درج کی تھی جس کے اوپر خالی یہ 90 لاکھ کی ریکوری کا نہیں تھا. سر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ مزید فزیکل کیوں اتنی دیر چلا تھا؟ یہ فزیکل خالی اروپ کے کیس پہ تو نہیں چلا تھا, وہ تو 90 لاکھ ریکوری ہو گئی تھی. مزید جو 3.5 کروڑ کی جو ان کی ٹریل بنی ہے اس کو یہ لوگ جھٹلا نہیں سکے اور اس کے اگینسٹ کچھ ثابت نہیں کر سکے. بیرسٹر صاحبہ یہ عروپ جتوئی صاحبہ کیس کب واپس لے رہی ہیں؟ واپس مجھے لگتا ہے وہ کیس واپس لیں گے. سر واپس کا تو کوئی ایسا ابھی تو نہیں ہے. ابھی آگے جوڈیشل میں ہو گئے ہیں. اب جوڈیشلس کے آگے جب بیلس میں جائیں گے تو کنٹیسٹ کریں گے. اور خالی اروپ جتوئی صاحبہ تو اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہی, ان کی سسٹر ایجنسی ایف آئی اے اس کو کنٹیسٹ کر رہی ہے. نہیں یہ ان کے اوپر پریشر اتنا آ جائے گا کہ یہ کیس واپس لے لیں گے. پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کوئی کیس دیکھیں ابھی اینڈ یہی ہوتا ہے, پھر ایک پریس ٹاک آتی ہے. سر دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ بات پریشر کی نہیں ہے. پریشر اگر ڈلے گا تو ہمارے پاس ہمیں اپنے اداروں پہ اتنا یقین ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو ایک طرف این سی سی آئی موجود ہے تو دوسری طرف ایف آئی اے کا بھی موجود ہے جو اس ٹائم پہ وہی مدعی ہیں اس سچویشن کے اندر بھی. تو ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کے پاس سسٹم موجود ہے. اسلام آباد میں کیا ہوا کال سینٹرز والوں کے ساتھ, ایف آئی اے کیا بات کر رہی ہیں, آپ کو یقین ہے ادارے پہ؟ سر دیکھیں میری بات, آپ کو نہیں لگتا میڈم یہ ساری لفاظی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اداروں پہ یقین ہے, بعد میں اداروں پہ نہیں سر, اگر خالی اس طرح کی بات ہوگی تو پھر ہمیں کام کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے انہوں نے کیا کال سینٹرز والے وہ سر اگر ہم لوگ ادارے کے پاس جائیں گے ہی نہیں اپنا مدعا لے کے تو پھر کل کو چلو اس کے اگینسٹ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے کی بھی کوئی جواز نہیں بنتی نا. پہلے آپ اس ادارے کے پاس گئے ہیں کمپلین فائل کرنے کے لیے, اس ادارے نے اگر کوئی نہیں ایکشن لیا تو تب بات کریں. اچھا یہ باقی یوٹیوبرس کو کسی کو نوٹس نہیں آیا, صرف ڈکی کے پیچھے پڑ گئے؟ سر ڈکی کو بھی نوٹس پچھلے 3 ماہ سے تو آیا نہیں ہوا تھا. یہ تو اب جا کے اگست میں انہوں نے دیے, جس کے بقول کے وہ تو جی بہت دیر سے اس چیز میں منوس تھا. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی اتنی دیر سے یہ لوگ پھر کر کیا رہے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹس بھیجا تھا تو پھر یہ فرار ہو رہے تھے ایئرپورٹ سے ملیشیا غالباً جا رہے تھے. سر ہم نے ثابت کیا ہے, ہمارے پاس پوری وہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ ٹرائل میں دیکھیں گے. ان کو انویٹیشن ہوا تھا اور ملیشیا سے پہلے وہ 1 ہفتہ پہلے چائنا ہو کے آئے تھے, اور اگر فرار ہونا ہوتا تو وہ چائنا میں رہ جاتے. ان کو وہ واپس کیوں آئے تھے پاکستان میں؟ تو میڈم آپ رجب بٹ کا کیس بھی لینا ہے, آفر ہوئی ہے آپ کو کسی کی طرف؟ سر فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو فی الحال ہم اسی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. اچھا نہیں, اگر وہ آپ کو بطور وکیل بطور کلائنٹ آپ کے سامنے آنا چاہیں, رجب بٹ کا کیس لیں گے آپ؟ سر اگر اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پہ ان کی ایکسپلوٹیشن ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی, لیکن ابھی سر دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسان کا آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے, رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر پبلک ٹرائل. یہ کسی کا بھی انسان شرعی لحاظ سے اس انسان کے پاس یہ حق ہے. جب آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں نا تو آپ اپنا یہ آپ نا ایک معاہدہ لے کے, آپ کے پاس ایک کانٹریکٹ ہوا, آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو آپ کا اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے کہ یو ہیو دس رائٹ. تو سر ریپرزینٹیشن کا رائٹ تو سب کو ہے اور ہمارا کام ہے ریپرزینٹ کرنا. بالکل صحیح. اور مسٹر پتلو وہ بھی منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے تھے, تو ان کا بھی کیس آپ بطور کلائنٹ آپ نے یہ بتایا کہ جس کا رائٹ ہے جو آپ کی سروسز کو ہائر کرے گا تو آپ اس کے لیے تیار ہیں. ڈیفینیٹلی سر, بیسڈ آن کہ ہمارے سامنے بھی کیا کیا چیزیں آتی ہیں نا, ہم بھی تو اپنی ریسرچ کریں گے نا. ہم اچھا آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں جب کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ اس میں سچ کیا ہے, سچ کتنا جھوٹ کتنا, تو جب یہ عروپ جتوئی, مجھے باقیوں کا نہیں پتا لیکن ایٹ لیسٹ ہم تو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ عروپ جتوئی صاحب آپ کے پاس آئیں اور آپ نے دیکھے سارے ڈاکیومنٹس ہوم ورک مکمل کیا؟ سر ہم نے پورا پہلے 1.5 ہفتہ اپنی ریکی کیا. 1.5 ہفتہ ہم اس چیزوں منوس رہے ہیں, میری اور میرے ساتھ میری پوری ٹیم. اس کے بعد جا کے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا, ہم نے اس کے بعد وکالت نامہ سائن کروایا تھا, اس سے پہلے تو ہم نے کیا بھی نہیں تھا.